پاکستان میں خواتین کی اوسط عمر 68 برس ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ان 68 سالوں میں ایک عورت کیا مشکلات برداشت کرتی ہے؟ یونائٹڈ نیشن کے مطابق دنیا میں ہر 3 میں سے ایک عورت کو جسمانی توہین یا تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں۔ در حقیقت پاکستان میں ہونے والے جرائم کا زیادہ حصہ خواتین کے ساتھ ہونے والے جرائم پر مشتمل ہے۔ یونائٹڈ نیشن اور حکومت پنجاب نے مشترکہ طور پر ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کی 90% خواتین کسی نہ کسی طرح کے گھریلو تشدد اور 47% خواتین زیادتی کا سامنا کرتی ہیں، لیکن صرف 0.4% خواتین ان واقعات کی رپورٹ درج کرواتی ہیں۔ اتنے تشدد کے باوجود خواتین اپنی کہانی سنانے سے کیوں ڈرتی ہیں؟ جی، میرا نام طاہرہ حبیب ہے۔ میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے نیشنل سیکریٹریٹ میں شکایات کے سیل کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ پچھلے 3-4 سال سے ہمیں جو شکایات موصول ہو رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ شکایات عورتوں پر تشدد کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے 1 سال میں ہمارے پاس جو کیس رپورٹ ہوئے وہ کوئی 700 کے قریب تھے، لیکن جب ہم وہ ریپ کیسز تھے عورتوں کے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے پاس جو ڈیٹا ہے صرف پنجاب میں کچھ 4000 کے قریب کیسز تھے۔ تو بیسکلی یہ جو 4000 کیسز ہیں یہ بھی ایک فریکشن ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں اپنے پہ ہونے والے تشدد کو رپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ ایک تو ہمارے سماجی رویے ایسے ہیں جو عورتوں کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ عورتیں رپورٹ کرتی بھی ہیں ان کو ہمارے جو یہاں پہ سپورٹ سسٹم ہے، جو انسٹیٹیوشنز ہیں حکومت کے ہوں یا غیر سرکاری ہوں، ان پہ کوئی اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ کوئی ایسی عورت جس کے خلاف ایک سیکشل کرائم کمٹ کیا جائے، خاص کر اس کا پبلکلی جا کے اعتراف کرنا، کافی خاندان والے سوچتے ہیں کہ شرم کا باعث بن سکتا ہے، تو جس کو ہم ایک سوشل سٹگما کا فریز استعمال کرتے ہیں، جو لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بڑا اس کو ٹھیک طرح کیپچر کرتا ہے۔ تو یہ ایک کلچرل ایسپیکٹ ہے انڈر رپورٹنگ کا، مگر آئی تھنک اس کی کچھ سسٹمک ایسپیکٹس بھی ہیں۔ اگر آپ کورٹ کچہری کا ماحول دیکھیں، آپ تھانوں کا ماحول دیکھیں، ایک آدمی جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، نہیں چاہتا کہ میں اس ماحول میں اپنے آپ کو انوالو کروں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پولیس سے دور رہیں، کورٹ کچہری سے دور رہیں۔ ایک ایسی عورت جو سیکشل وائلنس کی وکٹم ہے، اس کو ایسے سسٹم سے انٹریکٹ کرنے کا اور بھی ڈر ہوتا ہے۔ پولیس کیا سوال اٹھائے گی، کورٹ میں میرے خلاف کیا سوال اٹھایا جائے گا، مجھے کتنی شرمندگی کا اور سامنا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ صرف انڈر رپورٹنگ کا ہی نہیں ہے، بلکہ اتنی کم تعداد میں رپورٹ ہونے والے کیسز میں سے بھی بمشکل 5% مجرموں کو سزا ملتی ہے۔ وکٹمز پر اکثر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ مجرم کے ساتھ صلح نامہ کر لیں۔ یہ دباؤ FIR کرنے سے پہلے بھی ہوتا ہے، اور ایک دفعہ مقدمہ شروع ہو جائے اور ایویڈنس بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہو، شہادتیں بھی آ جائیں، اس وقت کے دوران بھی بہت دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور ہمارے سسٹم میں وٹنس پروٹیکشن کا صحیح قانون نہیں ہے یا افیکٹو قانون نہیں ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ کافی مرتبہ آپ کے گواہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہماری ایویڈنس کلیکشن میں بھی بہت پرابلم ہے، حالانکہ بہت ساری پروٹوکولز ایشو کی گئی ہیں، مگر اکثر جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ پروٹوکولز نہیں فالو کی جاتی، صحیح طریقے سے ایویڈنس نہیں کلیکٹ کیا جاتا، DNA ٹیسٹ صحیح وقت پہ نہیں ہوتا۔ جب ایسا ویک ایویڈنس کورٹ کے سامنے جاتا ہے تو پھر کنوکشنز کے کم چانسز ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری اگین یہ کہا جاتا ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں بڑی ویکنس ہے، اور پروسیکیوشن یہ ان کیسز کو لاجیکل کنکلوژن تک نہیں لے کے جاتی، اور وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے یا انکریجمنٹ کی ضرورت ہے کہ ان کیسز پر کام کر کے ان کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا جائے۔
یہ المیہ ہے اس معاشرے کا جہاں قدم قدم پر عورت کو استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی عورت ہی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر آپ حقائق سے واقف ہوں تو عورت پر سوال اٹھانے سے پہلے آپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ اگلی بار عورت پر سوال اٹھانے سے پہلے سوچیں کہیں آپ بھی عورت پر تشدد کی اس روایت میں حصے دار تو نہیں۔